ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھائی جان ہن کیوں ایڈے پریشان ہو, اسی بھی جیلوں 'چ رہے ہیں تو اسی بھی اتنے عبادت کر رہے ہیں, تو تسی بھی عبادت کرو, مشورہ دیا ہے عمران خان صاحب کو. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے, مریم صاحبہ نے کل پوری سلائڈیں دکھا کے عمران خان کی وہ پرانی ویڈیوز ساری چلائی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ کہتے تھے, میرے بارے میں یہ کہتے تھے, کلثوم بی بی کے بارے میں یہ کہتے تھے. یہ ساری انتقام کی سیاست, بیماری کی سیاست, یہ کیا ہماری سیاست انہی چیزوں کے گرد گھومتی رہے گی بجائے اس کے کسی نیریٹو کی بات ہو, کسی نظریے کی بات ہو, نظریاتی سیاست ہو, پروگریسو سوچ کے ساتھ ہم لوگ آگے بڑھیں اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سٹرانگ ہوں, تو وہ دن بدن ویک ہو رہے ہیں, سیاستدان اپنی سپیس سرنڈر کر رہا ہے. شکریہ بہت بہت. میں معافی چاہتا ہوں کہ مجھے دیر ہو گئی کچھ وجہ سے. دیکھیں, میں نے جو پچھلے اپنی کانشیس 50 سال 55 ایئرس کی جو زندگی ہے, اور سر جس میں لیفٹ کی سیاست کو بھی پرکھ سے اڑتے دیکھا ہے اور رائٹ آپس میں بھی, اور رائٹ کی سیاست کو بھی جس کو کہتے ہیں نہ صرف پرکھ سے اڑتے بلکہ ٹیررزم کی طرف بھی جاتے دیکھا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں, بلکہ اگر آپ مختلف صوبوں میں دیکھیں تو ANP بھی ہے اور MQM بھی ہے, مگر یہ دو پولیٹیکل پارٹیز, اور اس کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ PTI کا بھی کیا گیا. اب پرابلم میں 2-3 چیزوں کو دکھانا چاہتا ہوں. قصوروار کون ہے سارے معاملے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ معیشت پہ بھی اور سیاست پہ بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے. ایک وہ جو ووٹ دیتے ہیں اور نوکریاں ڈھونڈتے ہیں اور سفارشیں کرواتے ہیں, اور ایک وہ جو ووٹ لیتے ہیں وہ فیملیز بنی ہوئی ہیں, کوئی ایک پارٹی میں, کوئی دوسری میں, کوئی ادھر سے ادھر چلا جاتا ہے. بدلے لیے گئے سارے ہی اندر ہوئے لیڈر. زرداری صاحب بھی کئی سال رہے, نواز شریف صاحب بھی رہے, اور یہ عمران خان صاحب بھی رہے یا ہیں. مجھے جو پہلی بات نہیں سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ جب PTI کے تقریباً سارے رہنما جو تھے ان کو یا پارٹی چھوڑ دی یا وہ اندر ہیں 10-10 سال کے لیے, تو اب اس پارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے, اب وہ آپ کی ناکامی ہے, وہ اچھا ان کی خوبی نہیں ہے, ان کی خوبی نہیں ہے کیونکہ وہ تو اندر ہیں جیل میں. اچھا, پہلی بات یہ دیکھنی پڑے گی. دوسری بات یہ بھی صحیح ہے کہ جب تک آپ لوکل باڈیز سے سڑکیں اور نالے نہیں بنوائیں گے, آپ پارلیمنٹس میں اپر ہاؤسز میں بیٹھ کے جہاں پالیسیز بننی ہیں, جہاں ڈائریکشن دینی ہے, جہاں وہاں آپ جو ہے اپوزیشن کو نااہل کر کے اکثریت لے کے. اب ایشو جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ پاورٹی, پاپولیشن گروتھ, انفلیشن, نوکریاں, یہ کام کرنے کا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی گورنمنٹ نے اور اس کو کبھی ایڈریس کیا. ہر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ پولیٹیکل ایشوز کو ایڈریس کرتی جا رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں, آپ کو کسی کو بری لگے گی. ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پہ وہ غازہ پیس بورڈ کے ممبر بنے ہیں, 8 مسلمان ملک, کل اسرائیل بھی ممبر بنا ہے. تو کیا ایک میز پہ بیٹھ لیں گے یہ جو جس ملک کو ریکونائز ہی نہیں کرتے؟ کسی نے ایڈریس کیا ہے اس بات کو؟ بہت ساری باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ووٹ دینے والے ہیں ان کو اس دن تک ہی رکھتے ہیں جس دن تک ووٹ دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد آپس کی جو فیملی لڑائیاں ہیں, آپس کی وہ جو مڈل مین کے ساتھ کٹ جوڑ ہے, پوائنٹ سکورنگ پھر شروع ہو جاتی ہے, سکور بھی ہے اور پیسہ بنانا بھی ہے اور بلیک میلنگ بھی ہے. اچھا, فل ٹائم سیاست بطور بزنس, اور نیچرلی تو پھر اسی لیے آپ تھرڈ ورلڈ کہلا رہے ہیں نا. اچھا, کہ ڈیولپمنٹ بجائے اوپر جانے کے, انڈسٹری بجائے اوپر جانے کے, ٹریڈ بجائے اوپر جانے کے, ایگریکلچر بجائے اوپر جانے کے, اب نیچے جا رہی ہے کیونکہ جو ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس نہیں کرتے. علی بدر صاحب, آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ینگ لیڈر ہیں اور ایک لیگیسی ہے آپ کی. آپ کے والد صاحب بڑے نظریاتی لیڈر تھے. یہ کیا درست نہیں ہے جو ڈاکٹر قیس صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہمارے نہ ہمیں کبھی زندگی میں دیکھا ہے کہ
اہل سیاست آبادی کے اوپر کو فوکس کیے ہوئے ہے، نہ کلائمیٹ چینج کو فوکس کیے ہوئے ہے، نہ دنیا کے جو سب سے بڑے مسئلے ہیں ہمارے آخری درجے کے مسئلے بھی نہیں ہیں. تو ہم دستوں کے گریبان ہیں، ہم لڑ رہے ہیں، فروئی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی کس کی طلاق کہاں ہوئی تھی یہ ہمارا نمبر 1 مسئلہ ہے، اور کیا اس کا پتہ نہیں ایک دن پہلے طلاق ہو گئی تھی یا ایک دن بعد ہو گئی تھی، یہ ہماری مین سرخی ہے. تو کیا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہماری سیاست اور اہل سیاست اسی میں الجھے رہیں گے؟ دیکھیں ذوالفقار راحت صاحب، پروفیسر ڈاکٹر قیس اسلم صاحب بہت قابل آدمی ہیں، اور میں تو جب بھی ان کا پروگرام دیکھتا ہوں یا ان سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور میں تو سال سے ان سے سیکھ رہا ہوں. ان سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملکوں کی جو اکانومیز ہیں کیسے ملک ترقی کیسے کرتے ہیں. انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، ہم یہاں پہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اگر بات کرتے، ذاتیات کو چھوڑ دیتے، تو شاید یہ ملک ترقی کرتا. زیادہ میں بہتر اس بات سے بھی متفق ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی حکومت ایسی نہیں آئی جس نے پاکستان کے اندر پولیٹیکل اکانومی کو جو ہے پروان پڑھانے کے لیے فوکس کیا اور گورننس کو بہتر کرنے کے کیا ہو. تو اگر یہ چیزیں کر لیتے تو پولیٹیکل ایشوز کی طرف آ جاتے، اور تمام حکومتیں گرینڈ ایجنڈے جس کے اندر شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم گولز کو اچیو کرنے کے لیے کام کرتی، تو آج ہم پولیٹیکل ایشو سے بھی باہر آ جاتے اور اکانومی بھی ہماری سٹیبل ہوتی اور پولیٹکس بھی ہماری سٹیبل ہوتی، اور ہم ملک کو ترقی کی راہ پہ. یہ جو سیکٹرز انہوں نے گنوائے ہیں یا جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا، ایگریکلچر ہے، اکانومی کے اندر دیگر سیکٹر ہے، انفراسٹرکچر ہے، گورننس ہے، سافٹ انفراسٹرکچر ہے، ہارڈ انفراسٹرکچر ہے، یہ تمام وہ سیکشنز ہیں، سیکٹرز ہیں جس کے اوپر کسی گورنمنٹ نے فوکس نہیں کیا تھا. تو دور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے، تو یہاں پہ آپ کو اس قسم کی چیزوں کو اقدامات کرنے ہوں گے کہ پاکستان کے اندر آپ کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو. آپ کی تمام پبلک پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، آپ کی اکنامک، ایگریکلچر اور دیگر تمام شعبات کو جو ہے آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ پبلک پالیسی کو بھی لانگ ٹرم یہاں سے 5 سال سے لے کے 100 سال تک کریں، اور اس کے بعد گورننس کو کس طرح اچیو کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور پھر سسٹم آف چیک اینڈ بیلنس، ٹرانسپیرنسی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کا لانے کی ضرورت ہے. اگر ہم آپس میں تمام پولیٹیکل فورسز، پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ سب کو ساتھ بٹھائیں، ان سے بھی انپوٹ لیا جائے کہ آپ بیٹھ کے طے کریں کہ پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے آپ کیا گرینڈ ایجنڈا بناتے ہیں، کیا اس کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں. کیونکہ اگر اس ملک کا کمپیریزن کیا جائے فار ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ، یا پاکستان کے بعد جو ملک بالکل ٹھیک آزاد ہوئے ہیں، تو آج ہم ان سے بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو سوچ بچار کر کے آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے جتنی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں، ان سب کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے ایک جو چیز امپورٹنٹ ہے، وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنی پارٹیز کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ملک کو ہمیں ود ان دا کنٹری اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے. تمام انسٹیٹیوشنز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہو گئیں تو ہمارا ملک ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا، اور ہمارے یہ جتنے مسائل ہیں یہ سارے ایڈریس ہوں گے. برگیش صاحب، پھر عجیب لگتا ہے، میں دوبارہ آپ سے پھر سیاست پہ ظاہر پوچھوں گا اور آپ ایڈوائس دیں گے، اور پتہ نہیں ہمارے کو اہل سیاست دوست کو برا بھی لگے کہ بریگیڈیئر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ سیاست کیسے ہونی چاہیے. ویسے تو ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہم فوج کو بتاتے ہیں کہ فوج کیسے چلنی چاہیے، اور فوج ہمیں بتاتی ہے کہ سیاست کیسے چلنی چاہیے. یہ تو خیر ایک ہے ہمارا رومانس. لیکن بریگیڈ صاحب، یہ کتنا ہی اچھا ہو کہ جس طرح پولیٹیکل اکانومی کی بات ہو رہی ہے، فری اکانومی کی دنیا میں بات ہو رہی ہے، نئے اتحاد بن رہے ہیں، نئے پروگریسو کنٹریز نئے اٹھ کے سامنے آ رہے ہیں. پاکستان کو بھی اللہ نے بڑی ایک رسپیکٹ عزت دی ہے پوری دنیا میں، نئے راستے کھلے ہیں. ایسی اپرچونٹی کو ہم استعمال کر کے، ہاؤس ان آرڈر کر کے ہم بہت آگے نکلتے، اور جینون جو ایشوز ہیں، ٹیکسٹائل ہے، انڈسٹری ہے، ریل اسٹیٹ ہے، اور آپ کی آبادی کا ایشو ہے، آپ کا کلائمیٹ چینج ہے، باقی چیزیں ہیں جو جینون ایشوز ہیں جس پہ پوری دنیا سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس پہ بیٹھنے کی بجائے ہم کن چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں
کہ آنکھ کا آپریشن ہوا ہے نہیں ہوا. اب پچھلے 2 مہینے سے سارا میڈیا اور ساری قوم اور ساری گورنمنٹ اور ساری مشینری اس پہ لگی ہوئی ہے. تو یہ ہم کن چیزوں میں پڑ گئے ہیں؟ ذوالفقار راحت بھائی, with all respect to our very honorable senior politician جو ساتھ بیٹھے ہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں آپ نے مجھے کہا نا عسکری, believe me in my heart and I am probably as good a Democrat as my dear politician. آپ تو ہمیشہ ہی آپ کا سٹائل ایسے ہی ہے. میری ہمیشہ ویژن یہ رہا ہے کہ پاکستان میں سول سپریمیسی, رول آف لا, آئین, کانسٹیٹیوشن اور ہمارے جو سویلین لیڈرشپ ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ پاکستان کے یہ ہے صحیح ہمارے ریپرزینٹیٹیو دنیا میں, اصولاً یہ ہونا چاہیے. لیکن اب بات یہ ہے کہ ابھی ہمارے بھائی نے کتنی اچھی بات کی, ول آف دا پیپل. بھائی آپ مجھے بتائیں 3 دن پہلے بنگلہ دیش میں الیکشن ہوئے, میں تو حیران رہ گیا, کیا ہم ان سے کوئی کم ہیں یا وہ کوئی ہم سے کوئی بہت زیادہ ہیں؟ ایک دن میں آزادی ملی تھی, we all fought together for پاکستان, ہم ایک ہی تھے, ابھی بھی انشاءاللہ ابھی بھی ایک ہی ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں وہاں پہ ول آف دا پیپل 2 دن میں الیکشن, کتنے مزے سے الیکشن ہوئے, کتنے آرام سے وہ لوگ بیٹھے, جماعت اسلامی اور سارے لوگ بیٹھے, کوئی جلسے نہیں, جلوس نہیں. ہوا اور آپ دیکھیں کہ کیسے وہاں پہ کوئی رولا نہیں پڑا. لیکن میں ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں, ابھی آپ دیکھیں یہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے, لا میکرز کی ذمہ داری دا پارلیمنٹ, کہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے بھائی 1 سال سے اوپر ہو گیا, یہ شاید زیادہ عرصہ ہو گیا, اگر ان کے ٹرم ایکسپائر ہو گئے تو ایسا ساؤنڈ قانون ہونا چاہیے کہ سسٹم کو آٹومیٹکلی کام کرنا چاہیے. نیو الیکشن کمشنر اور نیچے جو باقی جو اور ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کا ٹرن اوور وغیرہ وغیرہ. ایک تو یہ بات. دوسرا جب لا میکنگ کی بات آتی ہے, ایک وقت تھا واقعی میں 90s کی بات کر رہا ہوں, کیسے دھوئے دھار جناب ڈیبیٹ ہوتے تھے پارلیمنٹ میں, ہم خوش ہوتے تھے, سن رہے ہیں کہ جناب کمال کر دیا آج ہمارے ایم این اے, آج ہمارے سینیٹر صاحب نے. اب وہ ڈیبیٹ کا کلچر جو ہے وہ بہت ختم ہو گیا. وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ 4 سال سے جب سے معاملات بدلے ہیں تو ڈیبیٹس کا وہ اسپرٹ ختم ہو گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرا خیال مائی بیسٹ مومنٹ ان لائف پاکستان کی سیاست کے حوالے سے جب سن APS ہوا تھا. دیکھیں ذوالفقار صاحب, ایوری تھنگ از پاسبل, یہ سب ہمارے لوگ بہت محترم ہیں. سن APS ہوا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ, عمران خان نے اپنا دھرنا چھوڑا, سارے آگے پشاور, ہمارے آرمی چیف بھی آگے, سب ایک ٹیبل پہ ایک کمرے میں ایک چھت کے نیچے بیٹھے, اور خدا کی قسم کیا ڈسپلے تھی نیشنل یونٹی کی, پولیٹیکل یونٹی کی. اس کے بعد کیسا نیشنل ایکشن پلان بنا اور پھر کتنا زبردست بھرپور آپریشن ہوا کو نیشنل انٹرسٹ, نیشنل یونٹی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں اب وقت آ گیا, جس طرح ہمارے بھائی نے صحیح کہا, اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ وغیرہ, تو یہ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک حالات ایک ایسا کریٹ کریں کہ ایوری بڈی شوڈ سٹ ڈاؤن ٹوگیدر اینڈ سے کہ جی آئندہ کا پاکستان کو پولیٹیکلی, اکنامکلی, سیکورٹی وائز لے جانے کے لیے ہمارا یہ کورس آف ایکشن ہے, اور سب اس پہ ایگری کریں. اور جب سب ایگری کریں گے تو آپ دیکھیں اگلا الیکشن بھی نہایت ٹرانسپیرنٹ ہوگا, ول آف دا پیپل پریویل کرے گی. بریڈ صاحب بالکل بالکل ٹھیک ہے. عباسی صاحب, آپ کی گورنمنٹ 15 سال سے گورنمنٹ ہے KP کے اندر, علی امین گنڈا پور صاحب اور پہلے صاحب اور اب والے صاحب, اس سارے کے سارے ایک ہی چیز پہ فوکس ہے. ٹھیک ہے آپ لیڈر کے لیے نکلے ہیں, ان کو رہا بھی کروائیں, سرکاری وسائل کا استعمال بھی ہو رہا ہے, اور اگر ڈیولپمنٹ پہ اور اپنی گورننس کے اوپر فوکس کریں, کل کو عوام کے پاس بھی جانا ہے. اور اگر CM کہے کہ جی ہمیں مینڈیٹ جو ہے صرف لیڈر کی رہائی کا ملا ہے, عوام کی خدمت کا نہیں ملا, تو یہ کیا سیاست ہے؟ جہاں تک KPK کا تعلق, الحمدللہ پچھلے تینوں الیکشنوں میں ہمیں وہاں جس میں میجارٹی ہماری بڑھتی ہی گئی ہے, کم نہیں. جو ہمارے 2008 میں ملی تھی اس سے زیادہ ہمیں 2018 میں ملی تھی, اس سے زیادہ ہمیں 2013 میں ملی, اس سے زیادہ ہمیں 2018 میں ملی, اس سے زیادہ ہمیں 2024 میں ملی. تو وہاں خدمت ہو رہی ہے تو لوگ ووٹ دے رہے ہیں. ویسے تو KPK کی تاریخ ہے کہ انہوں نے سیکنڈ ٹائم چاہے کتنی بڑی جماعت ہو اس کو دوبارہ الیکٹ نہیں کیا, ایک دفعہ باری دیتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی, میں نہیں سمجھتا کہ ہم
وہاں دودھ کے دلہے اور بہت زبردست پرفارمنس ہے. میں بھی کہ وہاں اس طرح ڈیلیورنس نہ ہو, بٹ وہ تو امتحان دو تین پروجیکٹ بتا دینا اس ٹینیور میں, کوئی 2-3 پروجیکٹ بتا دے کہ جس پہ بڑا کام ہو رہا ہے. دیکھیں ابھی عرصہ کتنا ہوا ہے, پروجیکٹس آن گراؤنڈ ہے. میں کوئی کے پی کے اسمبلی کا حصہ بھی نہیں ہوں, میں پنجاب سے ہوں اور پنجاب کی پارٹی میں یا پنجاب اسمبلی میں تھا. کے پی کے کا جو منشور ہے وہاں وہ اپنی ڈیلیور اگر نہیں ہوگی تو لوگ اس کا ہمیں ریوارڈ دیں گے, ہم ریجیکٹ کر دیں گے آنے والے الیکشنوں میں. سینیٹر بہرامند صاحب آپ بتائیے جی کہ جو ایک منٹ تو جو پارٹیاں وہاں ریجیکٹ ہو گئی ہیں, جن کی ضمانتیں ضبط ہو گئی ہیں, جنہوں نے ویک میں دوسری نشستیں لے کے اسمبلی میں بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, اجلاس بلانے کا اختیار وہ خیرات میں سیٹیں لے کے حاصل کیا ہے. ان کے پاس سینیٹر بہرامند صاحب کہ یہ اجلاس بلانے کی حیثیت میں ہوتے, وہ ہم پہ ہماری پرفارمنس میں باتیں کریں تو. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیں گے جی؟ دیکھیے ذوالفقار بھائی, یہ عباسی صاحب نے کہا کہ غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہے, یہ سیاست بالکل ایسا ہے. لیکن جب ایک نااہل, نالائق, ناسمجھ اور کرپٹ چیف منسٹر کھڑے ہو کے, مجھے تو ووٹ دیا نہیں اس لیے کہ میں ان کی خدمت کروں, میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کروں, میں صحت تعلیم پہ کام کروں, میں انفراسٹرکچر پہ کام کروں, میں 5 کروڑ عوام کی خدمت کروں. وہ کہہ رہے کہ مجھے تو ووٹ آپ لوگوں نے دیا اس لیے کہ میں اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کام کروں. تو دیکھیں, ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پورے ملک میں ورکر ہیں, اور دوسری طرف چیف منسٹر جا کے دوسری صوبوں میں اور وہ اسٹیٹ موومنٹ کے لیے کام کرتے ہیں, وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے کام کرتے ہیں. وہ جو 18 امینڈمنٹ کے بعد جو وسائل ہیں خیبر پختونخوا کے, وہ عوام پہ خرچ ہونے کی جگہ پہ وہ اپنے لیڈر کے رہائی پہ خرچ کرتے ہیں. وار ٹیرن میں جو اربوں روپے 800 ارب روپے ملے وہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. اگر وہ 95 ارب سے لے کے 900 ارب تک قرضہ پہنچا دیا, وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ آج اگر تیرا کے لیے 400 ارب روپے ریلیز کروا کے, پشاور بیوٹیفیکیشن کی 200 ارب روپے ریلیز کروا کے وہ کہاں خرچ کیے ہیں؟ ہم تو یہ پوچھتے ہیں کہ غلطیاں ہوگی 20% 30%, لیکن آپ بتائیں کہ 13 سالوں میں آپ نے اس صوبے کو کیا دیا؟ ہمارے اوپر بمپرس آتے ہیں. آپ کا نالائق اسپوکس پرسن ٹی ٹی پی کو دہشت گرد جماعت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کا چیف منسٹر یہ مانگتے ہیں کہ بھئی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, تو آپ کا چیف منسٹر کہتے ہیں کہ آپ ثبوت دے دیں. میں آپ کو بتا دوں, اپنے چیف منسٹر کو سمجھا دیں کہ آپ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ دیکھ لیں, آپ صوبائی حکومت کی رپورٹ دیکھ لیں, آپ مرکزی حکومت کی رپورٹ, آپ اداروں کی رپورٹ دیکھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ افغانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے, اور یہاں پہ دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے اس میں افغانی انوالو ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر کیس صاحب, یہ سیاست کے اندر غیر سنجیدگی, تشدد اور گورننس کے سیریس ایشوز یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ سر اس کی میرا خیال ہے کہ 2 یا 3 وجہ ہیں. پہلی جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ارسپیکٹو آف پولیٹیکل پارٹی یہ فیملی کی سیاست ہے. اچھا, میں اور آپ ایک خاص لیول ایم این اے ایم پی اے تو بن سکتے ہیں, پارٹی لیڈر نہیں بن سکتے. وہ چھوٹی پارٹیاں ہوں یا بڑی پارٹی, شاید جماعت ایسی ایک واحد ہے جہاں کی پوسٹوں پہ نہیں جا سکتے. جی, اس لیے جب وہ فیملی سیاست رہ جاتی ہے, اور ایون ایم این ایز اینڈ ایم پی ایز بھی کسی نہ کسی فیملی کے, تو وہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پرو پیپل نہیں ہوتے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک 61% جو الٹریٹ وہ ہے پاپولیشن, اور جو لٹریٹ ہیں وہ بھی پولیٹیکل سائنس اور اکانومی اور اس کے اسکلڈ پرسن نہیں ہے. 2.5 کروڑ 3 کروڑ لوگ ویسے اسکولوں سے باہر ہیں. اور پریس جو ہے, میڈیا جو ہے, وہ جب کسی کی تعریف کر دے یا کسی کی, تو ہم اسی طرف لگ جاتے ہیں. ان دیٹ کانٹیکسٹ میں نے لیفٹ کی پارٹیوں میں بھی یہ دیکھا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو میں پہلے بات کر چکا ہوں, اور ذوالفقار نے بھی بات کی ہے, کہ جب تک آپ اکانومی کو اسٹرانگ نہیں کریں گے, آپ کی, میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ اکانومی سبسیوینٹ نہیں ہے پالیٹکس پہ, پالیٹکس سبسیوینٹ ہے اکانومی پہ. انڈسٹریلائزیشن ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. تو اب آپ دیکھیں ہمارا ایک اور بھی اس ملک میں ہے کہ مختلف
ایم این ایز اور ایم پی ایز اپنے اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھولنے دیتے ہیں. کبھی تھا, اب تو میرا خیال ہے ابھی تو اور ایشو آئے ہیں کہ ابھی تو نہیں سر, ٹیچر ہی نہیں اسکول چلانا چاہتے اب تو. بٹ دا پوائنٹ از کہ وہ جو انٹرنیشنل اخبار اب بند ہو رہے ہیں, وہ جو ڈبیٹ تھی جس کو ہم آئیڈیالوجی کی ڈبیٹ تھی وہ ختم ہو چکی ہے. یہ سارے عوامل ہیں جو ایک دفعہ پھر سے شروع کرنے والے ہیں. ٹھیک بات ہے ڈاکٹر صاحب. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہے, آپ اس سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.